قرآن وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے حضور نے انقلاب برپا کیا. قرآن کی آیات سناؤ، یہ میگنیٹ سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچ لے گا. کہ یہ دنیا کی تہذیب اور تمدن یہ اگر بچانا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رسی، وحی کی رسی، یہ قرآن کی رسی اس کو تھامے رکھنا ہوگا، ورنہ اگر اس سے آزاد کر دیا جائے گا تو یہ لوگ خود بھی تباہ و برباد ہوں گے اور دنیا کے اس تہذیب و تمدن کو بھی خراب اور برباد کر دیں گے. اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کے بعد ساری بات کہی گئی تھی کہ اب مسلمانوں کے لیے جو ہے غار یا جائے پناہ یہ کتاب ہے، اب اس کتاب سے وابستہ ہوں گے تو عروج پائیں گے، اب پناہ انہیں یہی ملے گی. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو چھوڑنے کی پاداش میں انہیں پاتال میں دھکیل دے گا. اب ذرا اس بات کو اس انداز میں سمجھیں کہ ایک ہے کہ اصحاب کہف کا دور چلا گیا، عملاً بھی اگر دیکھیں تو اس اعتبار سے جب ہم نے کل ایک گفتگو کی تھی، آپ کو یاد ہوگا سورہ بنی اسرائیل میں 2 ادوار وہ ہم نے پڑھے تھے کہ ایک بنی اسرائیل پر 2 دور آئے، 2 عروج ان کے آئے، 2 زوال ان کا، اور تیسرے عروج کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں، اور 2 ہی عروج اور 2 ہی زوال امت مسلمہ پر بھی آئے. البتہ اگر سمجھنے کے لیے سمجھنا چاہیں تو ایک مسلمانوں کا عروج و زوال ہے، ایک اسلام کا عروج و زوال ہے، اگرچہ یہ ایک دوسرے کا بڑا انٹیگرل پارٹ ہے، جدا نہیں کیے جا سکتے، لیکن تفہیم کے لیے سمجھنے کے لیے ذرا ایک بات علیحدہ بھی کر لیں دونوں کو تاکہ کچھ ذرا بات سمجھ میں آ جائے. ایک ہے مسلمانوں کا عروج و زوال اور ایک ہے اسلام کا عروج و زوال. یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. اسلام مسلسل زوال کا شکار ہوا ہے، یعنی محمد الرسول اللہ سے لے کر ابھی تک اسلام مسلسل زوال کی طرف آتا گیا، جسے مولانا حالی نے تعبیر کیا تھا کہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کرنا ابھرنا دیکھے، مانے نہ کوئی کہ مد ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے. ہوتا ہے مد و جزر، اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، لیکن اگر اسلام کو دیکھیں تو یہ مسلسل 1400 صدیوں سے نیچے کی طرف جا رہا ہے. لیکن اگر مسلمانوں کو دیکھیں تو ان کے اندر اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. جیسے 1258 میں زوال آیا، بغداد تاراج ہوا، پھر جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ بنی اور اٹھی، پھر 1920-24 میں اسے زوال آیا، پھر نیچے چلے گئے. تو مسلمان اوپر نیچے آ رہے ہیں. اس کی سب سے بڑی مثال ہندوستان میں ہے کہ دی گریٹ مغل ایمپرر اکبر اعظم، اس کے دور میں مسلمان پورے ہندوستان پر کابل سے لے کر گویا کہ بنگال تک، آپ کو معلوم ہے کابل بھی اکبر نے اپنے بھائی سے چھین لیا تھا اور کابل کو بھی ہندوستان میں شامل کر دیا تھا. تو یوں اس اعتبار سے کابل سے لے کر راس کماری تک یہ ساری جگہ پر اکبر کی حکومت تھی. اتنی بڑی عظیم سلطنت مسلمانوں کو کبھی نہیں ملی ہندوستان میں. لیکن اسلام 0 پر تھا، یعنی مسلمان اپنے عروج پر تھے، اسلام 0 پر تھا، دین الہی بن گیا تھا، اسلام کی چھٹی ہو گئی تھی. تو اس اعتبار سے ایک یہ عروج و زوال ہے. لیکن اب ظاہر دونوں کو ملا کر جب ہم دیکھیں گے تو 1857 میں یہ جب زوال آیا ہے، اور اس کو خاص کر جب یہ سید سلیمان ندوی کے جو صاحبزادے ہیں سلمان ندوی صاحب، انہوں نے یہ تقریر بھی کی تھی کہ اصل میں تو جب اہل علم کو اور مولانا قاسم نانوتوی علیہ رحمہ جیسے لوگوں کو 1857 میں یہ شکست ہوئی ہے تو انہوں نے اصحاب کہف کی سنت اپنائی. اور یہ بات پھر مولانا مناظر احسن گیلانی نے بھی لکھی ہے کہ علماء نے کہا کہ یہ اتنا سخت سیلاب ہے، یہ جو مغربی اقوام کا سیلاب آ گیا ہے، اب ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا اس کے راستے سے ہٹ جائیں اور کونوں خدروں میں چلے جائیں، دیہاتی علاقوں میں چلے جائیں، جنگلوں میں چلے جائیں، وہاں قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند کریں، اپنے ایمان کو بچائیں، جو ہمارے پاس آ جائے اسے دین سکھا دیں، یہی بچت ہو سکتی ہے. اب ہم اس کا سامنا تو کرنے کی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے. تو گویا کہ انہوں نے اصحاب کہف کی سنت اپنائی اور کونوں خدروں میں چلے گئے. پھر اس کے بعد دور آیا ہے، اگلا دور جو ہے اصحاب کہف کا، کہ وہ اس غاروں سے پھر نکلے، میدانوں میں آئے، اور یوں سمجھیں کہ وہ دور وہ ہے کہ وہ اقبال کا دور ہے، جسے ہم نے پڑھا کہ 2 بھائیوں کا آپس میں مکالمہ ہوا ہے.
تو یہ مکالمے کا دور علامہ اقبال کے دور میں شروع ہوا کہ علامہ اقبال وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے پھر نکل کر اس انگریز کی تہذیب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے کہ تمہاری تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی. یہ اس وقت وہ کہہ رہے ہیں جس تہذیب کا میں نے شروع میں تعارف کروایا. ذرا دیکھیں کہ اس وقت تہذیب پورے عروج پر تھی اور اس نگاہوں کو خیرہ کرنے والی تھی، لیکن اس وقت علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ تمہاری تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی. جو شاخ نازک پہ بنے گا آشیانہ ناپائیدار ہوگا، اس کی بنیادیں درست نہیں ہیں. اور یوں وہ ڈٹ کر جب کہہ رہے ہیں، انہوں نے امت مسلمہ کو ایک حوصلہ دیا، ایک فکر دی، ایک نظریہ دیا کہ اٹھو، تم کیا تھے، کون تھے، ذرا سوچو، تمہارا ماضی کیا تھا. اب کوئی قوم جو اپنے ماضی کو نہیں جانتی، اس کی حالت یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص ابھی سال میں بیٹھا ہو اور اس کی یادداشت چلی جائے، تو جب ہم چھٹی کریں تو وہ بھولا ہوا کہ میں نے جانا کہاں ہے، میں آیا کہاں سے تھا. اسی طرح ایک معاملہ ذرا آپ دیکھیں کہ جو نصاب ترتیب دیے گئے، پہلے کون سا ہم نے خود ترتیب دیے تھے، پہلے بھی انہی کے طفیل ترتیب دیے گئے تھے. پورے مدارس کے نصاب میں تاریخ کا نصاب نہیں ہوتا کہ ہماری تاریخ کیا تھی. تو اگر تاریخ سے آدمی کٹ جائے، یہ اس حافظے کی مانند ہے. ایک قوم کے لیے تاریخ ایک حافظہ رکھتی ہے کہ وہ کون تھے، کہاں سے چلے تھے اور انہوں نے کہاں جانا ہے، یہ چیز معین ہوتی. تو بہرحال علامہ اقبال نے یہ ساری چیزیں یاد کرائیں، شکوہ لکھا، جواب شکوہ لکھا. اس سارے کردار کے اندر ایک جوش اور ولولہ، امت مسلمہ کے اندر ایک ہمت پیدا ہوئی. وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. یہ ساری چیزیں انہوں نے ڈٹ کر کی اور اسی کے نتیجے میں ایک موومنٹ شروع ہوئی ہے. اور اس کے شروع میں تو یوں کہہ سکتے ہیں آپ کے دو دھارے ملنے والی بات جو ہے وہ آئی ہے. اگرچہ علم ایک ہی ہے، علم کا منبع، اس کا سورس دنیاوی علم ہو یا دینی علم ہو، اس کا سرچشمہ ذات باری تعالیٰ ہے. اسی نے آدم علیہ السلام کو یہ دنیاوی علم دیا، وعلم آدم الاسماء کلھا، اور اسی نے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کہ ایک علم ہدایت دیا اور ایک دنیاوی علم دیا کہ ان دونوں آنکھوں سے دنیا کو دیکھو، ایک یہ ہدایت کی آنکھ سے بھی اور ایک یہ دنیاوی علم کی آنکھ سے بھی دیکھو. ہوا یہ کہ اس میں ایک تفریق پیدا ہو گئی، اور خاص کر انگریز کے دور میں یہ زیادہ ہوئی ہے. اور اس کو ایسے سمجھ لیں کہ باقی سادہ مثالوں سے اگر سمجھاؤں تو ریلوے اسٹیشن ایک ہے، اس کے اندر 2 ٹوٹیاں لگا دی، پیچھے ٹنکی ایک ہے، کنواں ایک ہے جس سے پانی ایک ہی ٹنکی میں جا رہا ہے، اس سے پانی نیچے آ رہا ہے، ایک ٹوٹی ادھر لگا دی، ایک ٹوٹی ادھر لگا دی، ہندو پانی، مسلمان پانی. اسی سے آپ ذرا فرق کر سکتے ہیں کہ اس نے کیسے تقسیم شروع کی ہے چیزوں کے اندر. تو علم ایک تھا، یہ آ کر پھر تقسیم ہوا ہے کہ ایک دینی علم ہے اور ایک دنیاوی علم ہے. یہ تقسیم کر دی گئی اور پھر دونوں یہ دریا چلے ہیں. جیسے سورہ رحمان میں آتا ہے کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، 2 دریا ہیں کہ جو چلتے چلے جا رہے ہیں اور ان کے درمیان ایک پردہ ہے کہ یہ مل نہیں سکتے ہیں دونوں. تو ایک دنیاوی علوم والے چل نکلے اور ایک دنیا کے. اچھا، اس میں فرق کیا پڑا؟ اللہ تعالیٰ نے جب 2 آنکھیں دی ہیں تو ان 2 سے آپ دیکھتے ہیں تو 3 ڈائمنشن پکچر ایک بنتی ہے ذہن کے اندر. یہ جو گرے میٹر ہے، یہ دماغ کی سکرین ہے، اس کے اوپر پھر انسان کو ایک پکچر نظر آتی ہے. لہذا آنکھوں میں ذرا ٹیڑھ پن پیدا ہو تو کہتے ہیں کہ ایک ایک کے 2 نظر آتے ہیں. تو ایک تصویر اللہ نے دیکھا 2 آنکھوں سے، تصویر ایک بنی. اسی طرح ان دونوں علوم کی روشنی میں جب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو مکمل پکچر، وہ 3 ڈائمنشن پکچر کسی شے کی، اس کے سارے پہلو نمایاں ہو کر وہ پھر ذہن کے اندر آتی ہے. تو ہوا یہ کہ یہی دجالی تہذیب ہے اس وقت جو چل رہی ہے کہ جو دنیا کے پڑھے لکھے لوگ تھے، دنیاوی تعلیم والے تھے، ان کی دائیں آنکھ، ہدایت والی آنکھ دیکھنے والی بند ہو گئی. انہوں نے کسی بھی چیز کو دیکھا تو پورے دنیا کے طریقے پر دیکھا، اور جو ہدایت والے تھے انہوں نے کسی شے کو دیکھا تو صرف ہدایت کی روشنی میں دیکھا. دنیا کی آنکھ انہوں نے بند کر لی کہ اس وقت تقاضے کیا ہیں، دنیا جا کدھر رہی ہے، اس سے بالکل بے خبر ہو کر. تو ایک آنکھ سے دیکھ کر چل پڑا، ایک دوسری آنکھ سے دیکھ کر چل پڑا. اور ہے یہی کہ امت مسلمہ کی بدقسمتی کے پھر یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی.
ایک ملا کہلائے اور ایک مسٹر کہلائے۔ جو کالجوں یونیورسٹیوں سے پڑھے وہ سارے کہلانے لگے کہ یہ مسٹر ہیں، اور جو مدارس سے نکلے وہ ملا کہلائے، اور یہ ملا اور مسٹر کی تقسیم ہو گئی پھر ہمارے یہاں۔ اور یہ سب سے بڑا نقصان ہوا ہے کہ ظاہر ہے کوئی قوم اگر دنیا میں بڑھنا چاہتی ہے، ترقی کرنا چاہتی ہے، آگے بڑھنا چاہتی ہے، تو وہ ایک ہوگی تو آگے بڑھے گی۔ اور ان دونوں کے مابین ابھی کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ یہ دونوں کوئی ایک ہوں گے اور مل کر کوئی آگے بڑھیں گے، بلکہ آپس میں بسا اوقات یہ جھڑپیں ہی ہوتی ہیں۔ تو اس حوالے سے ذرا اگر میں بات کروں تو یوں دیکھیں، ان کا چیزوں کا احساس تو بہت پہلے لوگوں کو ہو گیا تھا۔ مثلا شیخ الہند کو ہوا۔ شیخ الہند نے کوشش یہ کی کہ کسی طرح ہندوستان کو آزادی دلوائیں، اور اس کے لیے جو بھی انہوں نے اسکیم مرتب کی کہ افغانستان بھی حملہ کرے، ادھر سے ترکی بھی حملہ کرے، اندر سے ہم بغاوت کریں، لیکن وہ اسکیم ناکام ہو گئی۔ اور ابوالکلام آزاد نے ان سے کہا تھا کہ حضرت یہ آپ کی اسکیم چلے گی نہیں۔ شیخ الہند کے چونکہ ذات کے اندر سارے علماء ہندوستان کے متفق تھے، ویسے تو جیسے ہمارے ہاں دیوبندی اور بریلوی ہیں، لیکن برعظیم پاک و ہند میں بہت سارے اسکول آف تھاٹس ہیں۔ ہمارے ہاں صرف یہ 2 ہیں اس خطے کے اندر، لیکن باقی ہندوستان میں اگر دیکھیں تو وہاں بہت سارے مکاتب فکر نظر آئیں گے۔ فرنگی محلی علماء ہیں، لکھنوی علماء ہیں، یہ سارے اور ہیں، حیدرآبادی ہیں، یہ سارے کے سارے جو وہ ہے وہاں ان کی قیادت میں متفق تھے، اور انہوں نے جو ہے یہ سکیمز مرتب کی جو ناکامی سے 2-4 ہوئی، وہ گرفتار ہوئے۔ یہ علیحدہ ڈیٹیل ہے، پھر کسی وقت بیان کروں گا۔ لیکن جب وہ واپس آئے ہندوستان مالٹا سے جو ہے رہا ہو کر، تو انہوں نے سارے ہندوستان کے علماء کو بلایا اور یہ بات سامنے رکھی کہ دیکھو اصل ہمارے زوال کا سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اور میں پہلے علماء کو پڑھاتا تھا، اب میں علماء کو نہیں پڑھاؤں گا، اب میں لوگوں کو قرآن گلی گلی محلے جا کر لوگوں کے لیول پر پڑھاؤں گا۔ اب ذرا سنیں وہ پڑھاتے کس کس کو تھے، کس کے استاد تھے؟ جو بڑے بڑے نام ہم لیتے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ، اسی طرح مولانا حسین احمد مدنی، مولانا الیاس تبلیغی جماعت والے، مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب، مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب، بڑی بڑی شخصیات جو آج دنیا میں ہیں، یہ ان کی جو شاگرد تھے۔ ذرا پھر ان کا ایک مقام اور مرتبہ ذرا آپ اندازہ کریں کہ کیا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے، ہم یہ کریں گے، قرآن کی طرف جڑیں گے، اور جہاں تک جو جدوجہد اور تحریک کا تعلق ہے، آزادی کا تعلق ہے، اس کے لیے ہمیں اس شخص کو رہنما بنانا ہوگا جو ان حالات کی نبض پر جو ہے وہ اس کی گرپ ہو، جو باقی حالات کو سمجھتا ہو، عمرانیات کو سمجھتا ہو۔ تو وہ دیکھ کر جو ہے وہ ہمیں آگے گائیڈ کرے گا، رہنمائی کرے گا۔ اور یہ جو کام ہم نے کیا ہے، ایک طرف یہ دیوبند بن گیا ہے، ایک طرف علی گڑھ بن گیا، یہ ہم نے کیا کر دیا ہے؟ یہ 2 دھارے بنا دی ہیں، تقسیم کر دی ہے۔ وہ رہے چند عرصہ ہی ہیں، تھوڑے دن ہی رہے ہیں زندہ۔ اور انہوں نے کہا کہ میری چارپائی اٹھاؤ اور علی گڑھ لے جاؤ، میں علی گڑھ والوں سے بھی خطاب کروں۔ اور علی گڑھ میں جو انہوں نے خطاب کیا ہے وہ سننے کے قابل ہے۔ چارپائی پر لیٹ کے انہوں نے کہا کہ جن شہید روح کی تلاش میں نے زندگی کھپائی ہے، وہ مجھے مدرسوں میں کم اور کالجوں یونیورسٹیوں میں زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ اور انہی کی دعوت پر پھر وہاں سے یہ مولانا شبلی نعمانی نکلے ہیں باہر، پروفیسر شبلی جو ہے وہ نکلے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ان دونوں کو جوڑنے کا حضرت میں کام کرتا ہوں، ان دونوں کے درمیان میں ایک راستہ میں تلاش کرتا ہوں۔ یہ جو 2 تقسیمیں ہو گئی ہیں۔ بہرحال ان کے شاگرد پھر سید سلیمان ندوی تھے، وہ پھر تنگ آ گئے اس سارے کام سے کہ ان 2 ملا اور مسٹر کو جوڑنا یہ خود اپنی جگہ قیامت ہے، ان دونوں کو جوڑنا آسان کام ہے۔ وہ مایوس ہوئے اور انہوں نے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر دی کہ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اچھا، یہی ابوالکلام آزاد صاحب کے ساتھ ہوا۔ چونکہ شیخ الہند نے کہا تھا کہ حالات کو سمجھنے میں ابوالکلام بہت بہترین آدمی ہے، اس کا جو ہاتھ ہے وقت کی نبض پر ہے، اس کو ہمیں لیڈر مان لینا چاہیے کہ یہ ہماری رہنمائی کرے عملی جدوجہد میں۔ تو بہرحال علماء نے کہا کہ حضرت یہ بہت بڑا فیصلہ ہے جو آپ کر رہے ہیں، آپ نے جیل میں سوچا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اتنی بڑی باتیں ابھی پاسبل نہیں ہیں، ہمیں موقع دیا جائے، مہلت دی جائے۔ اگلے سال آل انڈیا جو بھی علماء کا اجلاس ہوگا اس میں ہم اس پر بحث کریں گے۔ بہرحال اگلے سال سے پہلے وہ فوت ہی ہو گئے۔
تو اگلے سال تو پھر جو ہنگامہ ہوا اس کا تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد پھر علماء اپنے اپنے مکاتب فکر کے اندر چلے گئے، ہر ایک اپنے اپنے مکتبہ فکر کو لیا اور ادھر چلا گیا، پھر یونٹی نہیں۔ اور ابوالکلام آزاد اٹھ کھڑے، انہوں نے کہا جو شیخ الہند نے کام کہا تھا ہم وہ شروع کرتے ہیں، لہٰذا انہوں نے پھر وہ کام شروع کر دیا۔ لیکن پھر چونکہ یہ سارے علیحدہ ہوئے تھے، مخالفت ہوئی ہے بڑی شدید، تو مولانا ابوالکلام آزاد نے پھر دو چیزیں شروع کی کہ ایک یہ جو فکر ہے جس کی شاعری کے اندر علامہ اقبال نے پرزور دعوت دی ہے، اس کو عملاً شکل لانے کے لیے انہوں نے کہا ایک تو دارالارشاد میں قائم کرتا ہوں جس میں قرآن کی طرف رجوع کیا جائے، قرآنی تعلیمات لوگوں کو دی جائے، اور دوسری طرف میں ایک حزب اللہ قائم کرتا ہوں کہ جو اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے جو ہے جو پارٹی کام کرے۔ لیکن 8-10 سال کے اندر اندر ہی انہوں نے دیکھا کہ جس قدر مخالفت ہو رہی ہے شدید، معاشرے پر علماء کی گرپ بڑی مضبوط ہے۔ آج کا دور تھوڑا ہی تھا، لوگ علماء کی سنتے تھے، مانتے تھے، وہ گرپ جو کمزور ہوئی تو پھر جا کر ذرا باتیں اٹھی ہیں، لیکن پہلے اس گرپ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ کام ابھی وقت نہیں آیا کہ یہ اللہ کے دین کی اقامت کا کام ابھی کیا جائے، لہٰذا ابھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں وقتی طور پر۔ انہوں نے وہ سارا بستر لپیٹا، ایک سائڈ پہ رکھا اور کانگریس میں چلے گئے۔ یہ اچھا کیا کہ خراب نہیں کیا اس ساری بات کو، انہوں نے کہا یہ ابھی وقت نہیں آیا یہ کام کرنے کا، اور کانگریس میں گئے اور وہاں اس کی آزادی کی جدوجہد میں جا کر شامل ہو گیا ابوالکلام آزاد، اور یہ پچھلا سارا معاملہ چھوڑ دیا۔ وہاں بھی ذرا جس کمال کے آدمی تھے وہ دیکھیں نا، ایک ہندو جماعت ہے اور اس کے وہ سربراہ رہے، کانگریس کے صدر رہے، اور خود نہرو کا کہنا تھا کہ جب ہم ایمرجنسی لگاتے تھے کسی کام میں تو ساری کانگریس ابوالکلام کو اختیار دے دیتی تھی کہ اب اس ایمرجنسی میں جو یہ فیصلہ کرے کہ مشاورت نہیں ہوگی۔ اب ظاہر ہے جب جنگ لگ جائے جیسے تو جنگ میں مشورے نہیں ہوتے، پھر تو ایکشن ہوتے ہیں، تو ابوالکلام فیصلہ کیا کریں گے، یعنی بڑے اس درجے کے قابل۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہندوستان آزاد ہوا ہے تو نہرو نے ریکویسٹ کی ابوالکلام آزاد سے کہ آپ ہندوستان کے صدر بن جائیں، تو انہوں نے کہا کیوں، تم مجھے صرف وہ اسٹیمپ پیپر بنانا چاہتے ہو؟ ہم نے جو دستور طے کیا اس میں صدر کی حیثیت کیا ہے؟ اسٹیمپ لگانے والا، مجھے عضو معطل بنانا ہے تم نے؟ تو انہوں نے کہا میں نے تو آپ کی عزت افزائی کی ہے، قدر کی ہے، آپ بتائیے کیا آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے تم وزیر تعلیم لگا دو، نظام تعلیم میں ہندوستان کا میں ترتیب دوں گا۔ تو ابوالکلام آزاد نے نظام تعلیم جو ہے ہندوستان کا اس کی بنیادیں رکھی اور اتنی بہترین رکھی کہ اس کا اندازہ کریں کہ مدارس آج بھی وہاں آزاد ہیں، جہاں کھپڑی رہتی ہے وہاں کیسے سہولتیں پیدا ہوئی ہیں وہاں پر جا کر، ورنہ ایک ہندو حکمرانی کے اندر اس طرح مدارس اور چیزیں چل سکتی تھی۔ اور دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں آج ایجوکیشن میں ہندوستان کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں۔ بہرحال تو جب یہ کام ختم ہوا، علامہ وہ اقبال کی طرف سے جب یہ جو نظریہ آیا، ادھر شیخ الہند کی طرف سے، اور اس کو ابوالکلام آزاد لے کر آگے بڑھے، جب انہوں نے بستر طے کر کے رکھ دیا تو دکن کی سرزمین سے مولانا مودودی علیہ رحمہ اٹھے اور انہوں نے ابوالکلام کی جتنی چیزیں تھیں ان کو لے کر جمع کیا، جو انہوں نے مضامین شائع کیے تھے الہلال میں، البلاغ میں، ان کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الجہاد فی الاسلام لکھی اور وہ شائع ہوئی۔ ادھر علامہ اقبال کو ایک بڑی پریشانی ہوئی۔ علامہ اقبال وہ دیکھ رہے تھے کہ جو انہوں نے جسے کہتے ہیں نا کہ خطبہ الہ آباد میں جو بات کہی کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں، اٹ از ڈیسٹنی، یہ تقدیر مبرم ہے، یہ شدنی ہے، یہ ہو کر رہے گا، یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کام ہونا ہی ہونا ہے کہ ہندوستان کے شمال مغربی علاقوں میں ایک آزاد مسلم ریاست قائم ہو جائے گی، مجھے یہ نظر آ رہا ہے۔ اور اگر ایسا ہو گیا کہ ہمیں ایک آزاد مسلم ریاست مل گئی تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ عرب امپیریلزم کے دور میں، یعنی عرب ملوکیت کے دور میں، یہ امویوں اور عباسیوں نے جو اسلام کے چہرے پر پردے ڈال دیے تھے وہ ہٹا کر اسلام کا اصل چہرہ ہم لوگوں کو دکھا دیں گے۔ اب اس کے لیے انہوں نے قائد اعظم جو ناراض ہو کر چلے گئے تھے انگلینڈ، ان کو راضی کر کے واپس بلایا اور کہا کہ آپ انگریزوں کو صحیح سمجھتے ہیں، آپ کیا کریں، ان سے لڑیں،
زبان سے مجادلہ ایسا، اور پاکستان حاصل کریں یہ بن جائے گا، ان کو ہمت دلائی اور اس کام میں لگایا۔ اور دوسری طرف ساتھ ہی یہ کہ اب اگر پاکستان بن گیا، یہ ملک بن گیا، تو اس کو چلائے گا کون؟ چلانے والی ٹیم تو نہیں ہے۔ لہٰذا انہوں نے جامع الازہر میں خط لکھا اس کے ریکٹر کو کہ ہمیں 1 یا 2 عالم ایسے بھیج دیں کہ جو گریجویٹ کو قرآن پڑھائیں، ہمارا ایک اسلامی ملک بننے والا ہے، تاکہ ایک ٹیم تیار ہو وہ ملک چلانے کے لیے، جو گریجویٹ کو قرآن پڑھائے۔ جامع الازہر سے جواب آیا ہے، یہ ہسٹری کے ریکارڈ ہیں، خط محفوظ ہیں، یہ خط آیا ہے، ہمارے پاس ایسا کوئی عالم نہیں ہے جو گریجویٹ کو قرآن پڑھائے۔ اب انہوں نے کہا اب کیا کریں؟ اب انہوں نے دیوبند میں لکھا انور شاہ کاشمیری کو کہ آپ یہاں تشریف لائیں، ہم نوجوانوں کو اکٹھا کرتے ہیں، یوتھ، یہ جو ابھی بات آئی تھی نا، ان کو اکٹھا کرتے ہیں جو پڑھے لکھے ہوں، سمجھدار ہوں، ان کو ہم پڑھائیں، اور تاکہ ملک کی باغ دوڑ وہ سنبھالیں گے۔ بہرحال انہوں نے جب اجازت چاہی تو دیوبند والوں نے اجازت نہیں دی۔ اب رد و قدا چلتی رہی، خط و کتابت چلتی رہی۔ بہرحال انور شاہ کاشمیری علیہ رحمہ نے کہا نہ میں علامہ اقبال کے پاس جاتا ہوں نہ دیوبند میں رہتا ہوں، وہ ڈھابیل چلے گئے، باقی زندگی انہوں نے پھر وہاں گزاری ہے۔ اس کے بعد پھر علامہ اقبال نے مولانا مودودی کو خط لکھا، ان کی وہ کتاب جو میں نے کہا تھا نا الجہاد فی الاسلام دیکھتے ہوئے، کہ آپ کیا، بلکہ ان کے یہ الفاظ ہے، آپ دکن کی سنگلاخ چٹانوں پر کیا سر مار رہے ہیں؟ کام کرنے والا یہ ہے، آپ یہاں لاہور تشریف لائیں، ایک ملک بن جائے گا، ہم اس کے لیے یہ ٹیم تیار کرتے ہیں۔ تو مولانا مودودی علیہ رحمہ ان کی دعوت پر لاہور تشریف لائے، اور علامہ اقبال کے جو دوست تھے چودھری نیاز علی خان صاحب، انہوں نے پھر بلڈنگیں بنوائی، عمارتیں تعمیر ہوئی دارالسلام کے نام سے، کہ یہاں نوجوانوں کو تعلیم دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کا انتقال ہو گیا، اور چودھری صاحب اور مولانا مودودی کے درمیان اختلاف ہو گیا، ان آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ تو اس پر مولانا مودودی نے بہتر سمجھا کہ میں علیحدہ ہو جاؤں۔ بعض کے نزدیک یہ کہ انہوں نے نکال دیا، بعض کے نزدیک یہ کہ نہیں، مولانا مودودی نے خود وہاں سے نکل آئے کہ یہ ان کے ساتھ مل کر کام نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے انہوں نے مسلم لیگ پر کچھ جو ہے وہ تنقیدیں کر دی تھی، اور وہ نیاز علی خان صاحب کٹڈ مسلم لیگ ہی تھے۔ تو اس پر جب وہ باہر آئے تو پھر انہوں نے جماعت اسلامی کی بنیاد ڈالی۔ تو ایک یہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ ایک سفر ہے کہ جس کی طرف ہم جا رہے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ میں نے کہانی کیوں بیان کی ہے، ذرا اس کو سمجھیں کہ یہ جو پاکستان بنا ہے، اس میں یہ 300-400 سال کی محنت ہے پیچھے لگی ہوئی لوگوں کی، اس کے نتیجے میں یہ پاکستان وجود میں آیا ہے۔ لہٰذا یہ پاکستان جب بھی گرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دیوار کو سیدھا کر دیتے۔ اس کے نیچے یہ دین کا خزانہ ہے، جو پوری کل روئے ارضی پر جا کر آئندہ دنیا میں دین پھیلنے والا ہے، وہ یہاں سے پھیلنے والا ہے۔ اور یہ خزانہ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کی تہہ میں ملک میں رکھا ہوا ہے، اور یہ اس کے اوپر جو دیوار اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہوئی ہے، یہ دیوار جب گرنا چاہتی ہے اللہ تعالیٰ سیدھا کر دیتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ہمارے مذہبی لوگ نابالغ ہیں، وہ چھوٹے ہیں، ان کے اندر جب وہ وسعت، ابھی ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، تو عالمی حکومت اور نظام میں تو برداشت کرنا پڑے گا، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، چینیوں کو، جاپانیوں کو، اس درجے کی سوچ ہوگی۔ ابھی تو مجھے بتائیں نا، کیا جماعت اسلامی کی حکومت آ جائے دیوبندی مان لیں گے؟ نہیں تسلیم کریں گے۔ دیوبندیوں کی آ جائے بریلوی نہیں تسلیم کریں گے ان کی حکومت، ان کی آ جائے تو ہو سکتا ہے ان سب کو پھانسی ٹانگ دے۔ ابھی تو اس درجے نابالغیت ہے۔ لہذا جب یہ بالغ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ یہ سرزمین اللہ نے سنبھالی ہوئی ہے، اس کو سنبھال کر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے یہ، اور یہ پاکستان سنبھلا رہے گا، یہ قائم ہونے کے لیے بنا ہے۔ ابھی میں اس کے اور مظاہر ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں سورہ کاف کی روشنی میں، ابھی اس دیوار کو سمجھ لیں۔ جب یہ گرنا چاہتی ہے اللہ تعالیٰ خصوصی مدد سے، وہ ہنری کسنجر نے کہا تھا جب ہم فیصلہ کرتے ہیں امریکہ میں کہ پاکستان کا خاتمہ کر دیا جائے، اس کی اتنی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ ہمیں اس کو سنبھالنا پڑ جاتا ہے، ٹیبل گھوم جاتا ہے، ہم کرتے کرتے یہاں آتے ہیں کہ اس کا خاتمہ ہو، پھر ٹیبل گھوم جاتی ہے، ہمیں اس کو دوبارہ سے سیدھا کرنا پڑے۔ سب سے بڑی مثال 71 کی ہے، ادھر جس آپ کہہ لیں بدترین شکست ہوئی ہے جو ہمیں 95,000 90,000 فوج قید ہوئی ہے، اتنی فوج جوانوں کی کبھی تاریخ میں کسی قوم کی نہیں قید ہوئی۔ کوئی اگر قید کر کے بھی لایا ہوگا تو بوڑھے بچوں عورتوں کو لایا ہوگا، فوجی اس قدر بڑی تعداد میں، اتنی بڑی ذلت۔ اور ادھر کیا تھا،
مغربی پاکستان میں. یہاں کماڑی میں آ کر انڈیا مار گیا تھا. ادھر کوئی ڈیفنس نہیں, کچھ ہے نہیں. ٹکا خان ایک وہ سیکٹر پہ بیٹھا ہوا تھا, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, بس ایک جگہ سے کوئی آواز تھوڑی بہت ہی آتی تھی, باقی تو کچھ نہیں تھا. لیکن فوراً نکسن نے فون کیا بزرنیف کو روس میں ہارٹ لائن پر کہ انڈیا کو کہو کہ رک جائے. کیا تم چاہتے ہو کہ ہم آمنے سامنے آ جائیں؟ عالمی طاقتیں میدان میں آ گئی اور پاکستان کو بچایا. اللہ تعالیٰ نے ایسے حفاظت کی, استغفار کی. اسی میں اب ایک اور تقدیر, یہ تکوین کا معاملہ ہے, یہ اور سمجھتے چلے جائیں. یہی وجہ ہے کہ جو بھی اس کے حکمران آئے, چاہے آپ دیکھیں بدترین حکمران بھی آئے, وہ کوئی نہ کوئی کام ایسا کرتے چلے آئے کہ جو آج دنیا کے حلق میں پھنسا ہوا کانٹا ہے. بھٹو جیسے حکمران نے بھی قادیانیت, ختم نبوت کا بل پاس کر کے چلا گیا. کوئی سوچ سکتا تھا؟ تو ہر حکمران نے اپنے حصے کا ایک کام کیا, لیکن جب وہ اس حد سے آگے بڑھا کہ اس دیوار کو نقصان پہنچے, اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا دیتے رہے. اور اس تکوین کو سمجھے, یہ پاکستان کی بھلائی میں تو جو کام جتنا کرے گا وہ رہے گا, اس کے بعد اگر وہ کوئی دوسرا کام کرنا چاہے گا جو اس کے لیے نقصان دہ ہوگا, چاہے جانتے بوجھتے چاہے بغیر جو ہے وہ سمجھے کرے گا, وہ ختم ہو جائے گا. اسی میں عمران خان کو بھی لے لیں. اچھا, فوج کی حقیقت جس طرح اس نے نمایاں کی, اس سے پہلے نہیں پتا تھا. اور یہ میرا ذاتی تجربہ بھی ہے. گلزار قائد میں جو لوگ میرے ساتھ تھے, معلوم ہوگا انہیں, 20 سال پرانی بات ہے. وہاں ایک میجر صاحب, بڑے کرنل صاحب بڑے دلچسپی سے آتے تھے, دورہ ترجمہ قرآن میں شرکت کرتے ہوتا. پھر ہوا یہ کہ وہ اور اتنے زیادہ انہیں محبت ہوئی کہ اپنے سارے لوگوں کو لے آنے لگ گئے, میجرز, کیپٹن سارے آنے لگے. وہ ایک دن میری بھی شامت آ گئی, کوئی برے دن تھے ان کے بھی, وہ 15-20 آ گئے. تو کسی نے سوال کر لیا, اس وقت زرداری پہلی دفعہ وہ بنا تھا صدر, تو انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے, یہ دیکھیں نا جی, یہ ہمارے ملک کا یہ سربراہ ہے. تو ویسے تو مذاق کی بات ہی ہے. وہ بنگلہ دیش کی اداکارہ سے کسی نے یہاں آئی تھی تو سوال کیا تھا کہ پاکستان آپ کو کیسا لگا. اس نے کہا بڑی ترقی کی ہے. اس نے کہا آپ کو کیسے لگا؟ اس نے کہا میرے فلموں کے جو آدمی ٹکٹ بلیک میں بیچا کرتا تھا آج صدر ہے. تو اس سے زیادہ ترقی والی کیا بات ہوگی؟ تو اس نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ, تو میں نے کہا جی مجھ سے کیا پوچھتے ہو, کرنل صاحب سے پوچھو, سب کو لانے لے جانے والے یہی ہے, یہی پیچھے کرتے ہیں. وہ میرے منہ سے بھی نکلے, وہ سخت ناراض ہوئے بہت مجھ سے. اور انہوں نے اسی وقت کہا جنٹل مین سارے اٹھو, نکل کے سارے مسجد سے باہر. اور انہوں نے باہر مجھے وہ ایک چٹ چھوڑ دی سنبھالا کہ صبح آپ سویرے GH کے وہ حاضر ہو جائیں. خیر اب وہ سب کو پریشانی ہوئی. تو اس میں ہوا یہ کہ مجھ سے سب نے کہا جی یہ دیکھیں یہ کیا کر دیا. میں نے کہا اب جو ہونا ہے سو ہونا ہے. تو صبح مجھے فون آ گیا GH کے, اسے کہ آپ ابھی تک آئے نہیں ہیں. تو میں نے کرنل صاحب سے بات کی. میں نے کہا کرنل صاحب ہو جاتا ہے تو ایسا کریں کہ یہ رمضان ہے, اس کو ذرا درگزر کریں معاملے کو, رمضان کے بعد بیٹھ جائیں گے, آپ کی بھی سن لیں گے, آپ میری سن لیجیے گا, کوئی غلطی شلطی ہوگی تصحیح کر لیں گے, لیکن ابھی رمضان میں نہ چھیڑیں. آپ کو معلوم ہے کہ پوری رات ہم یہ بیان کرتے ہیں, صبح اٹھ کر جو ہے وہ GH میں آ کر بیٹھ جاؤں گا تو رات کو کیسے کام چلے گا. تو یہ ذرا اس خدائی کام میں رکاوٹ نہ ڈالیں, آپ بھی مسلمان ہیں, بہتر ہوگا. تو غلطی سمجھ لیں لیکن ابھی اس کو ذرا درگزر کریں. بہرحال اچھے نیک آدمی تھے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ عید کے بعد فوراً آ جائیے گا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے عید کے بعد آ جائیں گے. بہرحال اوپر اللہ تعالیٰ بھی ہے, وہ حفاظت فرماتا ہے. عید میں ان کی ٹرانسفر ہو گئی پشاور. 2-3 سال بعد مجھے فون آیا, تو نمبر چونکہ سیو تھا, ان کی بڑی مجھ سے محبت تھی. تو انہوں نے فون کیا, انہوں نے کہا آپ, میں نے کہا ہاں جی پہچان لیا. تو میں نے کہا جی حکم. تو انہوں نے کہا جی کہ میں اصل میں آپ سے معذرت کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے جو بات کہی تھی, مجھے پشاور جا کر میں نے اس پر غور کیا, وہاں ساری چیزیں دیکھی تو مجھے سمجھ آ گئی کہ بات اتنی غلط نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر ایک بات اور کہنے لگا ہوں, وہ بھی سمجھ لیجیے, اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو آپ کرنلی سے ریٹائر ہو کے بریگیڈیئر نہیں بنیں گے. تو پھر بعد میں انہوں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہی ہے. تو یہ ایک مرحلہ ہے. اب یہ بات ساری میں نے کہانی آپ کو کس لیے سنائی کہ 20 برس پہلے کوئی نہیں جانتا تھا پبلکلی کہ
سارے تاروں پور کون ہلاتا ہے؟ عمران خان نے آ کر اس کو کھولا ہے کہ دیکھو اصل حقیقت یہ ہے، یوں نظام چل رہا ہے اس ملک کا. اور ایک ریڈی والے کو بھی پتہ چل گیا کہ ملک کا نظام کیسے چلتا ہے. جہاں تک بات تھی ٹھیک، اس سے اگلا قدم جو اس نے اٹھایا وہ تکوین کے خلاف تھا. اسے اگلا، یہ حقیقت واضح کرنا بالکل ٹھیک عمل تھا. اس سے اگلا اس نے جب اٹھایا نا کہ یہ فوج ہی ختم ہو، یہ ابھی اللہ کو چاہیے تھی اس ملک کی حفاظت کی، لہذا اللہ نے اس سے جو کام لینا تھا کر کے کنارے کر دیا. اب امید نہ رکھیں کہ وہ واپس آئے گا، وہ اس نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے. اور ان سے بھی کوئی امید نہ رکھیں کہ یہ کوئی دودھ کی نہریں بہا دیں گے، کوئی بہت جو ہے وہ اسلام لے آئیں گے، یہ بھی نہیں ہوگا. اگر آپ اس صورت کو سمجھتے ہو سمجھیں، یہ بھی اپنے حصے کا کام کریں گے، اور اس سے جب یہ ادھر ادھر ہوں گے یہ بھی جائیں گے. اصلاً اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی اقامت ہم نے کر دی. ہمارا اصل معاملہ اور وفاداری اس چیز کے ساتھ ہونی چاہیے، اور اس کو سمجھیں کہ اس لائن پر جو چلے گا وہ ہوگا. ویسے تو آپ میں سے وہ کیا تھیوری آف ایگزسٹنس جو ہے اس کا معاملہ یہی ہے. وہ تھیوری جو دنیا میں پڑھائی جاتی ہے کہ نیچر کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے، باقی چیزیں اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے. اب وہ ایگزیکٹ اس تھیوری کے مجھے اس وقت الفاظ ذہن میں نہیں آ رہے ہیں. سروائیول آف دا فٹسٹ، جو سروائیول آف دا فٹسٹ کی تھیوری ہے وہ یہی ہے. تو اس میں دیکھیں سروائیول، آگے جو دور ہے وہ اسلام کا ہے، ذوالقرنینی دور ہے، اس کے ساتھ جو رہے گا وہ باقی بچے گا، اس سے جو ہٹے گا وہ مٹا دیا جائے گا. یہ بات بالکل کلیئر ہو جانی چاہیے. تو ابھی تو میں نے صرف ایک بات کی جو ہے وہ وضاحت کی ہے کہ دیوار کیوں گری. تو اگر یہ سمجھے تو یہ دیوار قائم رہے گی، اور اسی کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ورلڈ میں پھیلا. کیوں؟ وہ صلاحیت، وہ سوچ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو دی ہے. پوری دنیا میں یہ جو آپ یہاں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، رات کو اتنا اس وقت جو ہے قرآن سن رہے ہیں، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے کہ اس وقت دنیا جس طرف جا رہی ہے، جو ابھی دنیا کی زیب و زینت کا میں نے ذکر کیا ہے، اس قدر دنیا سج گئی ہے، اس کو چھوڑ کر آ کر یہ قرآن سننا، یہ اللہ کی توفیق اور تائید کے بغیر آپ اور میرے لیے ممکن ہی نہیں. اس کے اثرات نکلیں گے. تو اس حوالے سے سوچیں اور کریں کہ آگے مستقبل کس چیز کا ہے، کیا جائے گی، اور ہم اپنی اصل وفاداریاں دین کے ساتھ رکھیں. جتنا جو آدمی اس دین تک فائدے مند ہے، چلنے والا ہے، وہ ساتھ اس کا دے. ہماری کسی سے نہ کوئی دشمنی ہے، نہ کسی سے کوئی دوستی ہے. نہ ہم بیٹھ کر کسی کی دشمنی کر سکتے ہیں، نہ دوستی کر سکتے. وہ ہمارا دوست بھی اس حد تک اتنا ہی ہے جتنا اس کام کے لیے کوئی فائدے مند ہے، اور ہمارا دشمن بھی اتنا ہی ہے جو اس کام کے لیے نقصان دہ ہے. تو اس چیز کی کلیئرٹی کے ساتھ اگر پہلی سمجھے تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو قائم رکھے گا. اس کے طے میں یہ 400 برس کی محنت ہے جو شاہ ولی اللہ سے شروع ہوئی ہے اور مجدد الف ثانی سے شروع ہو کر ہوتے ہوتے آج تک پہنچی ہے. میں نے مولانا مودودی تک ذکر کیا، آگے ڈاکٹر اسرار صاحب، پھر انہوں نے جس طرح اس قرآن کو پھیلایا ہے، وہ آسان بات تھی. جس وقت انہوں نے یہ شروع کیا دورہ ترجمہ قرآن، تو پورے ملک میں یہ تھا کہ یہ کیا شروع کر دیا، یہ پاسبل ہے، یہ ہو سکتا ہے. اور اس کا دباؤ اتنا پڑا ہے، ذرا اس کا معاشرتی دباؤ دیکھیں. کون سی مسجد ہے جہاں کسی کو آج کچھ نہ کچھ بیان ہی کرنا پڑتا ہے، کوئی خلاصہ، کوئی 10-15 منٹ کی تقریر مجبوری بن گئی ہے لوگوں کی. جب کام شروع ہوا تو وہ ایسے ہی تھا. تو دیکھیں کس کام کو اللہ تعالیٰ بڑھا رہا ہے، اور ہم جیسے اناڑیوں نے وہ کام شروع کیا. ہم اس کے اہل نہیں تھے. یہ جو 1400 سال پڑھ کے آتے ہیں، اصل تو یہ ان کا کام تھا کہ وہ کرتے. اگر ہم جیسے اناڑی کرتے ہیں تو اتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. ذرا سمجھے کہ اس کے کھلاڑی کریں تو کہ کیا رزلٹ نکلے گا، کیا حاصل ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ جس کو تائید دے، جس کو توفیق دے، تو اصل شے ہے اس کے ساتھ جڑنا اور اس کام کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جانا. اب 2 چیزیں اور سمجھ لیں، بلکہ پاکستان کے حوالے سے سمجھا دوں، پھر 2 چیزوں کی وضاحت شاید آج بہت زیادہ دیر ہو جائے گی، وہ میں ساتھ ساتھ کر دوں گا. دیکھیے یہ پاکستان بنا تو مدینہ کے بعد اگر اللہ کے نام پر دنیا میں ہجرت ہوئی ہے تو سب سے بڑی ہجرت یہاں ہوئی ہے.
لاکھوں انسانوں نے اپنا سب کچھ چھوڑا ہے، عصمتیں قربان کی ہیں، قربانیاں دی ہیں، اپنا سب کچھ چھوڑ کر اسلام کی خاطر ایک خطے سے دوسرے خطے میں آئے، صرف کلمے کی بنیاد پر آئے۔ تو اگر مدینہ کے بعد کوئی ہجرت صحیح نظر آتی ہے تو وہ عملاً یہاں نظر آتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں سب سے پہلے ہجرت کے بعد کیا ہوا؟ غزوہ بدر ہوا، اور غزوہ بدر میں نہتے 313 جن کے پاس 2 تلواریں تھیں، 8 گھوڑے تھے، انہوں نے اتنے بڑے عظیم لشکر کو شکست دی۔ یہاں بھی 1965 میں نہتے لوگوں نے بم باندھ کر ٹنکوں کے آگے لیٹے ہیں اور رخ موڑ دیا افواج کا، دندناتے لاہور تک آ رہے تھے، کوئی ریزسٹنس ہی نہیں تھی۔ تو جس طرح غزوہ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے بالکل آؤٹ آف دا وے جا کر فتح دی، یہاں بھی اللہ نے فتح دی۔ اگلے سال کیا ہوا؟ احد میں سارا کام ریورس ہوا، شکست ہوئی ہے۔ یہاں 71 میں وہی ریپیٹیشن ہو گئی، وہاں احد میں، یہاں۔ اور پھر اس کے بعد آپ اندازہ کریں کہ پھر خندق میں جنگ تو نہیں ہوئی، لیکن پوری دنیا نے گھیراؤ کر لیا۔ یہ وہ گھیراؤ ہے کہ جو جاری ہے۔ امریکہ نے آ کر ٹرائی کر لی، اصل میں تو وہ جنرل حمید گل صاحب کے مطابق کہ آئے تو کابل میں تھے لیکن نشانہ تو پاکستان ہی تھا، اور ابھی بھی یہ گھیراؤ جو ہے وہ ہٹا نہیں ہے۔ یہ جو آپ کو اس وقت بلوچستان میں کارروائیاں نظر آ رہی ہیں، ادھر جو ہے وہ بنو میں کارروائی، یہ اسی چیزوں کا حصہ ہے۔ ابھی اس گھیراؤ کے اندر آنا ہے اس نے، اور اس میں ثابت قدمی چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہاں سے ایک معاملہ نکلے گا کہ جو دنیا میں چھائے گا، اور اس کے حالات بن رہے ہیں، جانا پڑے گا۔ آخر سعودیہ میں، عرب میں، فلسطین میں کون جائے گا؟ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہیں سے لشکر جائیں گے۔ تو ایسا ہی میں نہیں کہہ رہا، اس ملک کا کردار ہے، جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ میرے عرب کو ہائی جہاں سے ٹھنڈی ہوا، میرا وطن وہی ہے۔ اب 2 واقعات کو ذرا آہستہ کے ساتھ جوڑ لیں، پھر اس کو بعد میں سمجھیں گے تفصیل سے۔ ایک یہ، بجائے اس کے کہ پورا پاکستان ختم ہو جاتا، اللہ نے 2 تختے اکھاڑ کر بنگلہ دیش علیحدہ کر دی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پوری کشتی تاکہ بچ گئی، اور اللہ نے اب حالات ویسے پیدا کر دیے کہ وہ 2 تختے بھی پھر جڑنے لگے۔ یہ بھی تاریخ میں عظیم واقعہ ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح ہم جن کو لیڈرشپ سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لیڈروں کو مار کر اب اس عالمی لیڈر کا وقت ہے جو صحیح لیڈر دے گا، چونکہ ان لیڈروں کے ہوتے ہوئے اس کی لیڈری تو نہیں چل سکتی تھی۔ اب وہ عظیم بچہ اور لیڈر آنے والا ہے دنیا میں، جس کا نام امام مہدی ہے۔ اب وہ جب رہنمائی کرے گا اور چلائے گا نا، اللہ نے بچوں کو مار دیا، ہم افسوس کرتے ہیں کہ یہ لیڈر گیا، وہ لیڈر گیا، یہ بھی جائیں گے سارے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بچے کو لائے گا جو زیادہ پاکیزہ ہوگا، صاف ہوگا، اور پھر وہ رہنمائی کرے گا، اور یہ اسلام کا کام ہوگا۔ تو یہ مختصر سی 2-3 چیزیں میں نے کہا کہ اس میں جوڑ دوں میں آپ کے ساتھ۔ ابھی آخری باتیں رہ گئی ہیں، یہ یاجوج ماجوج والے 2 رکوع رہ گئے۔ ان یاجوج ماجوج والے رکوعوں کو میں پھر سورہ یعنی انبیاء یا قصص میں وہاں دوبارہ ذکر آئے گا، تو ان یاجوج ماجوج کا کیا کردار ہوگا اور کس انداز میں یہ ہے۔ چونکہ وہ کہا گیا نا یہ دیوار ہے، تو ایک فزیکل دیوار کا معاملہ بھی ہے، اور ایک یہ ہے کہ یہ دیوار کون سی تھی۔ اصلاً مانوی دیوار یہ خلافت کی دیوار ہے۔ جب 1924 میں یہ خلافت کی دیوار گری ہے، پھر یہ یورپین اقوام ساری آئی ہے۔ ذرا آپ اندازہ کریں نا، واسکو ڈے گاما کو اتنا لمبا راستہ تلاش کرنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی کہ پورا مشرقی یورپ، شمالی افریقہ، پورا مڈل ایسٹ، اس پورے پر گویا پر پھیلائے سلطنت عثمانیہ کھڑی تھی، کسی کو ادھر آنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ اتنی بڑی دیوار خلافت کی موجود تھی، لہٰذا ادھر ادھر سے راستے تلاش کر کے آ رہے تھے۔ یہ دیوار گری ہے تو یہ سیلاب آیا ہے، موجیں آئی ہیں۔ کون سا ملک ہے جو 1945 تک مسلمانوں کا ملک ہے جو آزاد رہ گیا تھا؟ کہیں ولندیزی آ گئے، کہیں اٹالین آ گئے، کہیں ڈچ آ گئے، کہیں انگریز آ گئے، کہیں فرینچ آ گئے، تسلط ہوا ہے ساری دنیا میں۔
پھر رفتہ رفتہ یہ آزادی کی طرف جو ہے وہ معاملہ بڑھنا شروع ہوا ہے. تو فزیکل آزادی کسی قدر ہوئی ہے، لیکن ابھی تہذیبی، علمی، فکری یہ ساری ابھی غلامی موجود ہے. تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ یہ یاجوج ماجوج کا عملاً کیا کردار ہوگا اور یہ والا کون سا کردار ہے، اس حوالے سے پھر گفتگو کریں گے. ابھی انشاءاللہ العزیز 8 جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ انتظامیہ کی طرف سے جب جو ہی میں نے یاجوج ماجوج بولا تو انہوں نے دیکھ لیا کہ اب شاید لگتا ہے معاملہ لمبا ہو جائے گا، لیکن مختصر کرتے ہیں اس کو.